بہت مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور عالم دین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ دلی میں حضرت کا مزار ہے مہدیان میں، اس تفصیل میں جاؤں گا تو حضرت کی سیرت بڑی لمبی ہے اور قرآن کریم پر حضرت نے بڑا کام کیا ہے۔ رہنے والے مظفر نگر کے تھے، کھتولی کے، دہلی میں مقیم ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ حضرت تشریف فرما تھے، اپنے کتب خانے میں بیٹھے ہوئے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، تو ایک شخص بھاگا ہوا آیا اور آ کر کہا کہ حضرت غضب ہو گیا، حضرت غضب ہو گیا۔ حضرت نے کہا کیا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ حضرت آج اسلام کی ناک کٹ گئی ہے۔ حضرت نے کہا کیا ہو گیا، اسلام کی ناک کیسے کٹ گئی، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ فلاں چوک میں فلاں پادری رہتا ہے، اس نے آج چیلنج کر دیا ہے، اور چیلنج بھی بڑا عجیب ہے۔ چیلنج یہ کیا ہے کہ تم اپنے قرآن کو لاؤ، میں اپنی بائبل لاتا ہوں، اور اس نے چوک میں سرکل میں جو ہے بہت بڑی تعداد میں لکڑیوں کو جمع کر کے آگ کو جلایا ہے، اور آگ کو جلا کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر مسلمان سچا ہے تو مسلمان آ جائے، اور اگر میں سچا ہوں تو میں بھی یہاں موجود ہوں، میں اپنی کتاب بائبل کو اس آگ کے حوالے کرتا ہوں، اور تم اپنے قرآن کو اس آگ کے حوالے کر دو۔ جس کی کتاب جل جائے گی وہ جھوٹا ہے، اور جس کی کتاب بچ جائے گی وہ سچا ہے۔ بہت زبردست چیلنج تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ جب حضرت چل دیے تو اس شخص نے کہا کہ حضرت ایسے کیسے چلتے ہیں، اپنے ساتھ میں قرآن کا نسخہ تو لے لو، قرآن کریم تو لے لو۔ حضرت نے کہا کہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے، حامل قرآن ساتھ چل رہا ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے وہ یہاں موجود ہے، قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہم چلتے ہیں۔ پہنچ گئے، جا کر دیکھا کہ ہزاروں کا مجمع جمع ہے۔ وہ پادری جس پادری نے اعلان کیا تھا وہاں کھڑا ہوا سارے مسلمانوں کو للکار رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم سچے ہو تو اپنے قرآن کو لے آؤ، اور اس آگ میں اپنے قرآن کو ڈال دو، اور میں اگر سچا ہوں تو میں اپنی کتاب کو ڈالتا ہوں، جس کی کتاب بچے گی وہ سچا ہو جائے گا۔ حضرت شاہ محدث دہلوی پہنچے، حضرت شاہ صاحب نے دیکھا کہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، زبردست آگ دہک رہی ہے، اور سارے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کوئی مسلمان آگے بڑھے اور اس چیلنج کو قبول کرے۔ حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے پادری خاموش ہو جا، میں تیرے چیلنج کو ماننے کے لیے تیار ہوں، میں تیرے چیلنج کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا، اگر پورا کرنے کے لیے تیار ہو تو آ جاؤ میدان میں، اپنے قرآن کو اس آگ کے حوالے کر دو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرا کلام اتنا چھوٹا کلام نہیں ہے کہ میں قرآن کو آگ کے حوالے کر دوں، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو میں آگ کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کوئی شیطان نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میرے دل میں قرآن ہے، میں قرآن کو پڑھنے والا ہوں، میں قرآن کو ماننے والا ہوں، میں قرآن کو سمجھنے والا ہوں۔ اگر تجھے چیلنج ہے تو میرا چیلنج تو قبول کر، تو اپنے سینے سے اپنی بائبل کو باندھ لے، میں اپنے سینے سے اپنے قرآن کو باندھتا ہوں، تو بھی آگ میں کود، میں بھی آگ میں کودتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کو آگ لگاتی ہے، کس کو آگ جلاتی ہے۔ اگر تو سچا ہے تو تو بچ جائے گا، اگر میں سچا ہوں تو میں بچ جاؤں گا۔ جب یہ بات حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تو پادری وہاں سے بھاگنے لگا۔ لوگوں نے پادری کو پکڑا، کہا کہ کہاں بھاگتا ہے، اے ملعون کہاں جاتا ہے، اے شیطان کہاں بھاگتا ہے، تو یہاں رک۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بات کا جواب دے، آپ کی بات کو مان، اپنی کتاب کو اپنے سینے سے باندھ لے اور اس آگ میں کود جا۔ ہمارے مولانا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ پادری کہتا ہے کہ میں آگ میں نہیں کود سکتا۔ کہا کہ کیوں نہیں کود سکتا، تجھے کودنا پڑے گا۔ شاہ عبدالعزیز بھی کودنے کے لیے تیار ہے۔ پادری کہتا ہے کہ نہیں، میں جھوٹا ہوں، اس لیے میں جھوٹا ہوں کہ میں نے
अपनी जो बाइबल लाया था इसके ऊपर केमिकल लगा दिया था, इसके ऊपर मसाला लगा दिया था। मेरे जिस्म पर तो कोई मसाला लगा हुआ नहीं है, अगर मैं आग में कूदा तो मैं जल जाऊंगा। और मुझे यकीन है कि शाह अब्दुल अजीज़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म को जलाना तो दूर की बात, उनके जिस्म के बाल को भी आग नहीं कर सकती। ये कुरान की हकीकत है, ये कुरान का चैलेंज है। कुरान करीम को अगर समझा जाए, कुरान करीम को अगर मालूम किया जाए, कुरान करीम से पूछा जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कुरान करीम क्या है। उस ज़माने में भी चैलेंज करते थे, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन कोई इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सकेगा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़िम्मेदारी में ले रखा है। अगर हम कुरान नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह किसी और को खड़ा कर देगा, कोई और खड़ा हो जाएगा, कोई और कुरान की तिलावत करने लगेगा। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अल्लाह की ज़रूरत है।